جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، اور منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف۔ اے ایک سرکار دا بوہا جتھے ہوندی ہے ہر ویلے حق دی ہوہا، تے سونے دا ہر ایک لفظ زبانی ان ہوا الا وحی یوہا۔ ابے خادم رضوی نال تاں بھی پیار ہے کہ انہیں کروڑاں دا ایمان بچایا ہے۔ حضور انہوں ایتھو پڑھن گے، ایتھو یہاں سے پکڑ کر اور پکڑ کر پیچھے کریں گے، تو میرے نعرے لاندہ سے تو کیویں دوزخی جا سکتا ہے؟ آلو گئی۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وحريصنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وأميننا ومتيننا ومبيننا وحنيفنا وسراجنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وقريبنا وجميلنا وجمالنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومحمودنا ومخدومنا ومشهودنا ومقسومنا ومعصومنا ومرغوبنا ومحبوبنا وغوثنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وحامدنا وشاهدنا وقاسمنا وكاملنا وفاتحنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا وعوننا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وصادقنا وكاظمنا وباقرنا وزيننا وعلينا وصديقنا ودليلنا وحاميمنا
وياسيننا وطاسيننا وأيوبنا ويوسفنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما توجہ جے تواڈے چو کسی بندے نے درود شریف نہیں پڑھنا وہ گھر جا سکتا ہے تے جے پڑھنا ہے تے پھر انج پڑھنا ہے کہ جڑے درود دے منکر ہیں انہوں نے پتہ چلے سنیاں نے درود پڑھے ہے تے نرم تقریر دی امید بالکل نہ رکھنا الصلاۃ والسلام انج پڑھی دا ہے درود سبحان اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلك وآبائك وأصحابك وأزواجك وبناتك وابنيك وحزبك يا سيدي يا خاتم النبيين نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے یہ ہوس نہ دے نہ دے نہ دے وہ ہوا نہ دے شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا زباں پہ لا زباں پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا اسی در سے اپنی مراد لے کسی اور در پہ صدا نہ دے کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام تکلفات رسمیہ اور رسومات تکلفیہ سے اجتناب اور احتراز کرتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواطرہم بذالک عندہ جلی لا خفا بہ میں نشتر کالونی لاہور جامع مسجد غوثیہ تو جڑی نیت لے کے حضرت امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے ختم نبوت دے محافظاں کول آیاں حضور اس نیت نو بھی جان دین تے جڑی نیت گجراں والے راہ والی تو لے کے تسی آئے ہو حضور اس نیت نو بھی جان دین سادات علماء مشائخ مسلک حق اہل سنت و جماعت کے مولوی
علماء، مقتدر، واعظین، مبلغین، سب کو لاکھوں سلام۔ عزیزم حضرت مولانا صاحبزادہ لقمان اشرف صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ عرصہ دراز سے آج کی اس نشست کے لیے حکم دیا، اور میں جب سٹیج پر پہنچا تو باقی بھی میں نے بزرگوں کی زیارت کی، لیکن مسلک حق اہل سنت و جماعت کے جو بڑے غیرت مند مولوی اور واعظ اور خطیب اور عالم ہیں، حضرت مولانا عبدالحمید چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جب آپ کے چہرے کو زیارت کی تو میں نے پتہ لگیا کہ میں جنہوں ویڈیو تے سندا سا اج انہوں میں مسیتے ویکھ بھی رہے ہیں، اور اس بات کی خوشی ہوئی کہ جن کی پشت پناہی آپ فرما رہے ہیں وہ بڑے تگڑے لوگ ہوں گے۔ باقی یہ جڑی 37ویں سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس سے سجان والے ہر بندے نو پہلی محفل تو لے کے آج تک جنہوں نے اس واسطے دامے درہمے سخنے قدمے حصہ لیا، آندے رہے، لوگوں نو دعوتیں دیندے رہے، آج وہ دنیا چ نہیں ہیں، اللہ انہاں دیاں قبروں نو روشن فرمائے، جڑے موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہاں سارے نو مزید خدمت ختم نبوت دی سعادت عطا فرمائے۔ تسی یقیناً کل تو بیٹھے ہو کیونکہ 12 بجے تو بعد دن چینج ہو جائے ہے، تو یہ بھی میں نے پتہ ہے کہ تسی تھک بھی گئے ہو، محسوس ہو رہا ہے، لیکن بریلی کی چٹائیوں پر بیٹھ کر حضور کی ثنا اور حضور کی توصیف بیان کرنے والا بابا امام احمد رضا، ساڑھے بزرگاں نے رکھیا کہ اذا رأیت رجلا احب احمد رضا فعلم انہو صاحب السنہ۔ فرمایا جدوں کسی ایسے بندے نو ویکھو جدے دل وچ امام احمد رضا دا پیارے تے سمجھ لینا اے 22 کیرٹ دا سنی بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے، تے امام اہل سنت فرماندن اے بابیاں واسطے اسی جڑے تھک گئے انہاں واسطے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ساری زندگی 2 بیماریاں نے آپ دی جان نہ چھڑی، ایک درد سر تے ایک بخار۔ تے بخار جدوں آپ مدینہ منورہ دی حاضری واسطے گئے، حج واسطے گئے، تے ادوں آپ احرام او رکھ دے سن جڑا گرم ہوندا سی، اپنوں سردی محسوس ہوندی سی، سردی لگ کے بخار آندا سی۔ درد سر دی حالت ہے ہوندی کہ سر درد زیادہ ہو جائے تے ڈسپرین نال بھی نہ ٹھیک ہوئے، تے پہلے وقتاں دے اندر ماواں سر بن چھڑ دیاں سن کہ کسی طرح میرا پتر جڑا نا یہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ دوویں درداں دوویں تکلیفاں وہی دس سکدا ہے جڑا انہاں تکلیفاں چوں لنگیا ہو۔ تے بخار دی حالت وچ نقاہت دا یہ عالم ہوندا سی کہ اعلیٰ حضرت انج کر کے تے بیٹھ کے لکھ دے سن، ٹیک لا تے آپ دی مبارک چھاتی دے اتے سینے دے اتے دوات رکھی جاندی سی، تے آپ او دے وچوں قلم ڈبو کے تے حضور دی شان لکھ دیاں انج کم دے سن، تے نال کہندے سن ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تھکا نہ کرے۔ ذوف مانا حضور دی گل ہوئے امام احمد رضا نہیں چپ رہ سکدا، تے امام احمد رضا دی گل ہوئے تے سنی ماں دا سنی پتر چپ نہیں رہ سکدا۔ دب کے بولو، دب کے جواب دیو، عشق محبت جاؤ بھائی منڈا جڑا نال آیا کوئی فتاوہ رضویہ شریف گڈی چو لے کے آؤ جی، حسنین فتاوہ رضویہ شریف ساجد نس کے لے آؤ۔ امام احمد رضا کون ہیں جناب؟ امام احمد رضا نو لوکی خالی اے سمجھدن شاعر ہے یا عالم ہے، در حقیقت امام احمد رضا اپنے زمانے کا سب سے بڑا صوفی بھی ہے۔
साढ़े दौर च आ गया जड़ा इंज करके बैठा है वो सूफी है। ते फारूक आजम एक मसीह ते तशरीफ लैके गए तो एक बंदा इंज ही साढ़े उस्ताद साहब फरमाते कुकड़ बन के इंज करके बैठा सी ते फारूक आजम ने उन्होंने दुर्रा मारिया कोड़ा तो ओदा लक दोहरा हो गया ते इंज अद्धा सा अंदर ते अद्धा बाहर। आपने फरमाया सीधा होके बह अमा तकल्ला तुम मर क्यों नहीं जाते? उन्हें कहा मैं कुछ वजीफा कर रहा ते फकीरी कर रहा। ते आपने फरमाया फकीरी गोडे सर देने दे नाल नहीं आंदी, फकीरी मैदान लाण नाल आंदी। फरमाया अमीरे हमजा से बड़ा फकीर कौन हो सकता है? मौला कायनात से बड़ा फकीर कौन हो सकता है? और सिद्दीक अकबर तो फिर सिद्दीक अकबर है ना। तलाक दा मसला आया जी इमाम अहमद रजा कोल जी 3 लाइनें जवाब दे छड्या। निकाह दा मसला आया 6 लाइनें जवाब दे छड्या। तयम्मुम दा मसला आया 12 लाइनें जवाब दे छड्या। सिर्फ एक मसला पूछा गया इमाम अहमद रजा कोल कि हुजूर अंगूठे चूमने के बारे में क्या हुक्म है? 2 3 4 लाइनों के अंदर जवाब नहीं दिता, पूरा रिसाला लिख छड्या। जो मिर्जाइयों का मसला आया तो सिर्फ ये उन्होंने कहा जी मिर्जा ऐसे कहता थे, आपने ये नहीं किया भाई सिर्फ वो काफिर हो गया नहीं या मुर्तद हो गया, बल्कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दे रद के अंदर आला हजरत ने 6 रिसाले लिख के ते मिर्जाइयों दे मुंह दे अंदर अपनी लत पा के क्या कि जे बच्चे होते कट के भी खा छो। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। एक मसला पूछा गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन जन्नती हैं या नहीं है? आला हजरत ने सिर्फ ये नहीं किया है या नहीं है, बल्कि ये कहा है और फिर पूरा रिसाला शमूलुल इस्लाम फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 30 में लिख कर कहा, ओए कमीनिया सुन, इमाम अहमद रजा ये कहता है कि क़यामत तक सादात के अलावा इस्तिस्ना हर जगह मौजूद होता है। फरमाया जदी मां बख्शी गई वो हजरत आमिना दे सदके बख्शी जाएगी, तो जदा प्यो बख्शिया गया वो हजरत अब्दुल्ला दे सदके बख्शिया जाएगा। ये है इमाम अहमद रजा। सिर्फ किसी ने इतना तवज्जो तवज्जो भाई, आप कोई बंदा दरूदे ताज किसी को जुबानी याद हो जी, सारा नहीं सुनता, सिर्फ 2 लफ्ज। हाँ खड़े हो जी, जिन्होंने दरूदे ताज जुबानी याद है पढ़ो खड़े होके 2 लफ्ज शुरू दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिब ताज वल मेराजी। आगे दाफिल बला। बस हमारा यह अकीदा है कि हुजूर अपने गुलामों से मुसीबतों को टालते हैं। अब इसमें आया दाफिउल बला, तो दयाबना और वहाबिया ने कहा कि अल्लाह के अलावा दाफिउल बला कोई नहीं है। और यह मसला जाकर पहुंचा इमाम अहमद रजा के पास कि हुजूर को दाफिउल बला कहना जायज नहीं है। तो आला हजरत ने कोई 2 3 4 17 के अंदर जवाब नहीं दिता। सफा नंबर 359 दे उत्ते रिसाला लिखिया जिल्द नंबर 30 दे अंदर अल अमन वल उना लिनाइतिल मुस्तफा बिदाफिल बला। तो रिसाला कितना छोटा लिखिया गिन दे जाओ जी। रिसाला लिखिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ते 48 ते 49 ते 50 51 52 53 54 55 56 57 ते 58 59 60 60 सफ़े दे उत्ते इमाम अहमद रजा ने 105 हदीसा जिक्र कर छड़ियां। ध्यान कर, सबर कर। एक जेलम दा हरामजादा कहंदा बाबे ते शाही कोई नहीं। मैं क्या तू बाबे वेखे ही नहीं है।
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 73 74 75 76 77 78 79 89 تے 80 81 82 83 84 85 86 87 88 99 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 تیاجی گنتی چل رہی ہے. تعالی حضرت آخر میں کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس فرصت کم ہے ورنہ میں حضور کے دافع البلا ہونے پر کتابیں لکھ کے تمہارے حوالے کر دیتا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ تو انہوں پتہ ہے کہ کدی مولوی دی تقریر تو خوش نہیں ہوتا تے چشتی نعرہ لا رہے تے سمجھ لو تقریر رب دی بارگاہ قبول ہو رہی ہے. میں بھی چشتی ہوں, میں چشتی بھی ہوں, اور یہ اس لیے کہ محبوب الہ حضرت خواجہ نظام الدین تے مولویوں نو اصلی نعرہ ہاتھ ادا نہیں ہلدا جے بارے قیامت والے دن حکم ہوئے گا وامتاز الیوم ایھا المجرمون. نون لیگ واسطے ہاتھ اٹھ گئے, پی ٹی آئی واسطے اٹھ گئے, پیپلز پارٹی واسطے اٹھ گئے تے تاجدار ختم نبوت واسطے نہ اٹھے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک توجہ بس حضرت حمزہ اسلمی حضور کے ساتھ جا رہے ہیں غزوہ تبوک پر, کہتے ہیں نعرے لان نال کی ہوندا ہے. میں کیا پتے پھٹ دے اور کی ہوندا ہے, پتے پھٹتے ہیں جناب, نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے. غزوہ تبوک پر حضور کی مبارک سواری سے کچھ آپ کا ضروری سامان زمین پر تشریف لے آیا. تبصرے اچھے ہونے چاہیے دن, تبصرے چنگے تاں ہوندن جے بندہ موتے دی پیداوار نہ ہوئے, نکاح دے ذریعے دنیا چایا ہوئے, جدی ماں نے سجے کھپے منہ ماریا ہوئے او دا پتر وڈا ہو کے حضور دی عزت دے پیرا نہیں دے سکتا. قبلہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک. توجہ, اے فرنٹ سیٹ تے بیٹھے ہو, نہیں تو سیٹ چینج کر لو. میں صبح و شام ایک ہی کام کرتا ہوں, لبیک کے لیے جس کے ہاتھ اٹھے اس حلال زادے کو سلام کرتا ہوں. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. توجہ, سامان زمین پر سر سید نے کی تبصرے کرنے جناب, ان کے تو تبصرے یہ ہیں کہ نبی حلیمہ کی بکریاں چراتے رہے تے ساڑھے وڈے خطیب الاسلام آلو نوار شریف والے حضرت پیر سید فیض الحسن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے فرمایا اوے کمینیاں, تو اے کہنا ہے کہ نبی حلیمہ کی بکریاں چراتے رہے, فرمایا تیری آنکھ دے اندر سرما دیو بندے مدرسے چلا گیا ہے, ساڑھی آنکھ دے اندر سرما بریلی دے مدرسے چلا گیا ہے, تینو حلیمہ دی بکریاں چراندہ نظر آندہ ہے, سانو 1,24,000 کم و بیش نبیان دی اگے کھلو کے نماز پڑھاندہ نظر آندہ ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. حضور توجہ باشی، حضور پیسوں کے لیے نہیں ایسوں کے لیے آتے ہیں یار. یا رسول اللہ اجی او جڑی علی علی کرما علی مسجد دے اندر ہوئی او تواڈے کول نہیں ہویا جی. میں کہنا ہے علی تے تسی کہنا ہے حیدر، تاکہ پتہ چل جائے ورفعناہ مکانا علیہ کی صحیح تفسیر کیا ہے. علی گل ہوئی جی. سبحان اللہ. چلو یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا ہے. علی تاں چنگا لگتا ہے جے پیو چنگا ہوئے تے صدیق تاں چنگا لگتا ہے جے ماں چنگی ہوئے. توجہ، آپ کا ضروری سامان زمین پر، آپ کی تھیلی مبارک، انہوں نے فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے. سید دیدار علی شاہ صاحب نے اعلیٰ حضرت سے یہ سوال کیا جی، ایک مولوی ہے وہ تقریر میں کہتا ہے نبی نے یوں کہا، رسول نے یوں کہا، حضرت محمد نے یوں کہا. انج دیاں تقریراں حضور کو ایسے مخاطب کرتا ہے جویں اے طارق جمیل ہو گیا، جاوید غامدی ہو گیا ہے. آپاں کہتے لیے ڈریے جناب؟ ڈرے وہ جنہوں نے رشتہ داریاں کیتیاں، ڈرے وہ جو چندے لیتے ہیں، اور اپنی تو کروں مدح اہل دول رضا. پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے. آج میں حضرت قبلہ اپنی والدہ دی گل سنا رہے سن نا، اعلیٰ حضرت دا مدرسہ 2.5 مرلے چھے، 2.5 مرلے چھے. تواڈی مسجد تے پھر وڈی ہے تے گٹھاں نال ناپ لینا گٹھاں کتنی ہوندیاں 2.5 مرلے چھے. تے انہوں نے آ کے کیا جناب، باجرہ آ جائے گا، گندم آ جائے گا، گندم آ جائے گی، دانے آ جان گے. بس ایک صرف نواب دی شان دے اندر 2 جملے لکھ چھڈو. فرمایا احمد رضا کا قلم ہے. ان کا 2 جملے لکھ چھڈو جی. آپ نے فرمایا مدرسہ 2.5 مرلے دا ہے، ایک شاگرد دا نام امجد علی اعظمی ہے. تے امجد علی اعظمی فرماتے ہیں میں 40 سال اعلیٰ حضرت دے کول بیٹھا، ایک باری بھی دنیا دی گل نہیں سنی اسباب کو. مقام کیا میں عرض کر رہا تھا، اعلیٰ حضرت صوفی بھی بڑے ہیں. اتنے بڑے صوفی کے خاتون آئی 60 سال تقریباً اس کی عمر، جب اس سے پردے کے احکام ساقط ہو گئے تھے یا ان میں تخفیف آ گئی تھی، آ کے کہنے لگی تسی اہل بیت نال پیار بڑا کر دے ہو، تو میرا ایک سوال ہے. آپ نے فرمایا مائی صاحبہ آپ چادر رکھتے تھے یا؟ آپ نے فرمایا آپ ذرا بیٹھیں، یہ چادر سر پہ رکھیں. رکھی سی انہوں نے. فرمایا ساڑی رکھو چادر، کپڑے بھی سارے برابر نہیں ہوندے جناب، سارے برابر کوئی نہیں ہوندے. اور انہاں دی تبلیغ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دیجئے میں تمہاری طرح ہوں. میں کیا انی دیا بشر پڑھتا ہے آگے، اے انی دیا بشر پڑھتا ہے آگے، یوہا تینوں نظر نہیں آندا ہے ایک سرکار دا بوہا جتھے ہوندی ہے ہر ویلے حق دی ہوہا، تے سونے دا ہر ایک لفظ زبانی ان ہوا الا وحی یوہا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ، میں چونکہ اس وقت جڑا بندہ بھئی میڈیکل دے نال تعلق رکھتا ہے وہ محسوس کر سکتا ہے کہ میری دماغ دیاں نساں دی کی صورتحال ہے. حضرت قبلہ نال مینوں ایک وجہ نال پیار ہے جی، باقی میں تقریراں مطلب سننیاں چاہی دیاں اپنے وڈیاں دیاں تقریراں.
لیکن ایک وجہ نال پیارے زور بڑا لاندے بس اے کیڑا مومن ہویا جڑا اگلے نو ہلا ہی نہ سکے. کمال کی بات کرتے ہیں آپ, کہتے ہیں حضرت بڑی ٹھنڈی تقریر کرتے ہیں اور جھلیا غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. ہمارے حضرت تو کسی کو کہتے ہی نہیں ہے, میں نے کہا لے کے کھاتے ہیں اس لیے کچھ نہیں کہتے, اور جو کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار سون تو پہلے مولا علی سن اپنے ٹکڑے عطا فرما کے سون دیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. ایک ہی گل ہوئی جناب, تقریر کی تھی کسی نے ہویا ہی کو جناب. وہ کون سا دیوانہ ہے جو کسی کو دیوانہ نہ بنا سکے؟ بابے خادم رضوی نال تاں بھی پیار ہے کہ انہیں کروڑوں دا ایمان بچایا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ, یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. رضوی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار, رضوی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. میرے بابا جی دی اج وی, بابا جی دی پگڑی دیوی, بابا جی دی نگری دیوی, بابا جی دی ویس کوٹ دیوی. تے او جڑا جملہ فرما رہے سن حضرت, جڑا 4:15 بجے مینار پاکستان دے اندر بیٹھ کے صحابہ دی عظمت تے پیرا دینے بابے نے کیا در در کتیو اس جملے دیوی. کیا بات ہے, امام محمد رضا نو بڑے بڑے نے پڑھیا, پر جس رنگ نال بابے نے پڑھیا اس پڑھن دیوی. سیکیورٹی والے بیٹھتے ہیں, بھائی اشارہ سمجھا کرو, سٹ ڈاؤن. سیکیورٹی والا بندہ نہ کھڑا ہو, تسی کافی دیر دے کھڑے ہو تاں تانوں میں بٹھا رہے ہیں. تواڈے وسیلے نال میں دعا منگدا ہاں. حضور نے فرمایا جڑی اکھ اللہ دے رستے وچ پہرا دیندی اودے تے دوزخ دی اگ حرام ہے. بس لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے, ساڈے بزرگاں نے کہا بھائی اتنے نیک نہ بننا کہ تانوں دوجے گناہگار نظر آن. ہاں یہ تو جناب اعلیٰ حضرت نے ایک تحقیق اس کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار بریلی فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تریز مبارک والا کرتا پہنا ہوگا اور اس کی آستینیں کھلی کھلی ہوں گی, اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم پل صراط پر کھڑے ہوں گے اور اپنی آستینوں کو, یہ امام محمد رضا کی تحقیق بتا رہا, اور کسی کی آستین حضور جیسی نہیں, کسی کی کلائی حضور جیسی نہیں, کسی کے کرتے حضور جیسے نہیں. اعلیٰ حضرت نے گل کی تھی, آپ نے فرمایا حضور نے آستین مبارک پیچھے کی تھی ہونی تے جڑا کرتا ہے نا انہوں انج بننے ہونے, اور پل صراط کے اوپر کھڑے ہوں گے, اور جو گناہگار وہاں حضور کا امتی گر رہا ہوگا. گناہگار کی بات ہو رہی ہے, غدار کی بات نہیں ہو رہی. توجہ فرمایا جڑا ڈھہریا ہوگا نا حضور انہوں ایتھوں پھڑن گے, ایتھوں یہاں سے پکڑ کر اور پکڑ کر پیچھے کریں گے. تو میرے نعرے لاندا سے تو کیویں دوزخی جا سکتا ہے؟ حال ہو گئی. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ,
نا جی نا مالکاں دے نعرے نا مالکاں دے نعرے بھائی امام مالک نے لکھیا جنہیں غلطی نال ایک واری مدینے نو یسرب کیا چھڑیا 11 واری مدینہ کوے اسی کمیاں مراسیاں ساڑھے نعرے نہیں ہن 11 واری نعرہ مالکاں دا لاؤ انہیں جانا 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 پرابلم اس لیے ہوئی سارے اپنے وال موڑیا بابے نے کہا نہیں میں کتا پاک رسول اللہ اگے جاؤ اگے جاؤ اگے جاؤ اگے جاؤ لو جی گل سنے بخاری دی حدیث نہ ہوئے تے ساڑی دون جناب چند دے قلعے لا چھڑو تے جے بخاری دی حدیث ہوئے تے پھر تو انہوں مننا پینا ہے سچا مسئلہ کوئی یہ جڑا درود والے آندہ ہے نہیں مسئلہ ایک اور ہے میں نے کہا کیا کہتے ہیں جی وہ مرزا صاحب کی فالونگ بڑی ہے اس لیے ہم ان کو سنتے ہیں میں نے کہا یہ قانون کہاں ہے کہ جس کی فالونگ زیادہ ہو وہ حق پر ہوتا ہے کتنی اتنے زیادہ بندے سنتے ہیں میں کیا کتی 11 دن دی ہے شیر دا ہے کون دا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک حضرت فرما رہے ہیں ایدے چوی کوئی پوچھ لو کوئی سندا ہے مرزے نو دسو جی کڑا کڑا سندا ہے بلے 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 شاباش بلے 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 واہ جی واہ سبحان اللہ ایک کہہ رہے ہیں ساؤنڈ والے نو کہ بھائی بس شروع چینج ایک باری انج کر لیا کرو بعد ہی تھلے کر لیا کرو کیوں اسی 33 نمبر والے نہیں اسی فیض آباد والے ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک سبحان اللہ اے حضور کیویں ہو سکتا ہے اے کیویں سن سکتے ہیں جناب استاد زمن شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا کہتے ہیں اے تو مرزے نو سنن دیاں گلاں کردا ہے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی اور منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف اور پھر رحمت کیوں نہ ہو رحمت کیوں نہ ہو گناہگار کی طرف رحمان جب خود ہے میرے طرفدار کی طرف اعلیٰ حضرت کو لے کے آ گیا بارلا کہتا ہے مکہ افضل ہے آپ نے فرمایا مدینہ افضل ہے انہیں کیا مکہ افضل ہے آپ نے فرمایا مدینہ انہیں کیا مکہ آپ نے پٹھان ہے نا ہم تم کو کہتا ہے مدینہ افضل ہے وہ کہتا ہے نہیں کعبہ مکہ افضل ہے آپ نے فرمایا چلو بتاؤ کیوں افضل ہے کہتا ہے ادھر ایک نماز پڑھو 1,00,000 نماز کا ثواب اور مدینے ایک نماز پڑھو تو 50,000 نماز کا ثواب اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ بھی تو بتاؤ کہ خانہ کعبے میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر کیوں وہ کہنے لگا ہمارے کو نہیں پتا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم سچ کہتے ہو تمہارے کو نہیں پتا یہ ہم تمہیں بتائے گا فرمایا خانہ کعبے ایک نماز پڑھو 1,00,000 نماز دا ثواب اللہ نے تاں رکھیا ہے کہ اتھے حضور دی ولادت ہوئی ہے کہنے لگا اچھا ایک اور سوال ہے آپ نے فرمایا کیجئے حدیث میں آتا ہے جڑا سجا پاسا ہوندا ہے وہ زیادہ برکت والا ہوندا ہے تے جڑا کھبا پاسا ہوندا ہے گھٹ برکت والا ہوندا ہے آپ نے فرمایا بالکل حدیث میں تو آتا ہے اس نے کہا ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تصویر دائیں جانب یہاں بھی ہے
ہاں خانہ کعبہ کی تصویر دائیں جانب اور مدینہ منورہ میرے سجے پاسے. ہاں حضور پھنس گئے ہو تسی ویسے, پہلی ملاقات ہے نا, اگے تو نہیں پھنسو گے انشاءاللہ. محبوب الہ گئے نا جی حضرت نظام پاک پتن شریف, تو آپ احرام باندھ کر گئے, احرام باندھ کر دلی سے پاک پتن احرام باندھ کر گئے, اور بار بار دگانہ پڑھتے تھے 2 نفل. کسی نے کہا آپ کو قافیہ اور جامع زبانی یاد تھی؟ حضرت محبوب الہ کو اتنے بڑے مولوی تھے, انہوں نے کہا حضور آپ یہ احرام باندھ کر پاک پتن کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا پتہ نہیں در مرشد دا خانہ کعبہ. اچھا تو آپ فرماتے ہیں میری جو حلق ہے نا, حلق ٹینڈ ہے, فرماتے ہیں بابا جی نے خود کی, حضرت زہد الانبیاء نے تے نال فرمایا مولوی بڑا وڈا ہے تے اے دلی چو آیا ہے تے سارے مرید جو ہے نا وہاں پر پاک پتن شریف وہ زمین پر سوتے تھے. فرمایا یہ نظام ہے, اس کے لیے چارپائی بچھاؤ, انہوں چارپائی تے سلانا ہے. مولوی ہے, عالم ہے بہت بڑا. رات ہوئی تو آپ حضور بابا جی کے بیٹے حضرت نظام پاک کو کہنے لگے سوئیں. فرمایا نہیں سوؤں گا. انہوں نے کہا حکم ہے. اچھا حکم ہے, منجی تے سونا ہے؟ ہاں جی سونا ہے. نہیں سونا, حکم ہے. کس نے دیا؟ حضور زہد الانبیاء نے دیا. آپ نے فرمایا نہیں سونا. انہوں نے کہا جی حضور دا حکم ہے کہ سونا ہے. فرمایا اچھا جی سونا نے تو پھر منجی الٹی کر چھڑو. منجی الٹی کر چھڑی, پاوے اتے ٹر گئے. فرمایا میں پاک پتن شریف میں زمین سے اوپر کبھی بھی نہیں سو سکتا. خیر تسی نہیں پریشان ہو. اس نے کہا جی خانہ کعبہ دائیں جانب اور مدینہ منورہ دوسری جانب ہے, اور حدیث میں آتا ہے جڑا سجا پاسا ہوندا ہے او افضل ہوندا ہے, تو تسی کہندے ہو مدینہ افضل ہے. سوال تو انہیں بڑا ڈاٹا کیتا. امام احمد رضا ایسے ہو گئے, انہیں کیا دیکھا نا جواب نہیں آیا تے اے انہیں وظیفے کر رہے ہیں. فرمایا نہیں میں تمہیں جواب ہی دینے لگا ہوں. کہا جی کیا جواب ہے؟ فرمایا بس صرف میں نے چیک کیا, دل کی طرف دھیان کیا تو جواب مل گیا. جواب کیا ہے؟ کعبہ سے اگر تربت شاہ فاضل ہے, سمجھ نہ بھی آوے سبحان اللہ کہنا ہے تھے. کعبہ سے اگر تربت شاہ فاضل ہے, کیوں بائیں جانب اس کے لیے منزل ہے؟ یہ سوال ہے. تو جواب کیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا, اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا تو میں یہ سمجھا کہ کعبہ جسم ہے, تربت شاہ دل ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک. فرمایا پڑھیا دھیان کیتا تے جواب ملیا احمد رضا کعبہ جسم دی طرح ہے تے مدینہ دل دی طرح ہے, تے دل تے پھر اس پاسے ہی ہونا ہے نا. اینج مسئلے حل ہوندے. لو جی حضور آخری نبی ہے, حضور آخری نبی ہے. زندہ باد دی ضرب اینج جویں تسی نعرہ حیدری لاندے ہو, تاجدار ختم نبوت. او نہیں یار ہے کی گل, میں کوئی نعرہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. توجہ, اے تے نعرہ ہے پر ہے کوئی نعرہ ہے. تاجدار ختم نبوت. دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا جڑا بندہ دلیل پوچھتا ہے 35405037 ہے میرا شناختی کارڈ نے, پرچہ میرے نا تے چانڈ تسی انہوں مارنی ہے, چانڈ مارنی تے نال انہوں دلیل دینی ہے. دلیل انہوں اے وے دینا کہ ایک عورت نے کیا کہ فلانا تیرا پیو ہے, انہوں پیو مان لے آئی. تے تھے امام الانبیاء خود فرما رہے ہیں انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسیلمۃ کذاب, کہ میں مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر گواہیاں دیتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک.
سبحان اللہ. ہم بغیر دلیل کے حضور کو آخری نبی مانتے ہیں. دلیلاں بڑیاں جناب, بڑیاں دلیلاں. سورہ احزاب دی آیت نمبر 40 دلیل ما کان محمد نبا احد من رجال, اتنی وڈی دلیل ہے. سورہ احزاب دی آیت نمبر 40 یاد کر لو, باقی خیر ہوئے گی. 40 آیت نمبر 40 تو انہوں یاد ہونی چاہیے کہ مائی صاحبہ نے کدی بھی 11ویں شریف دا ناغہ نہ کیتا, لیکن ایک دن دیگر دی نماز ہو گئی, گھر لنگر شریف کوئی نہ سی, خیال آیا چلو آج پانی تے 11ویں شریف دے دئیے. تے او تھوڑا جا اہتمام کیتا تے 11ویں شریف دا ختم پڑھن واسطے مولوی نظر نہ آئے. بہ گئیاں تو سورج غروب ہونے لگا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سرخ رومال والا جا رہا ہے اور کہنے لگے مولوی صاحب ختم شریف پڑھ جاؤ. انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, اسی وڈو ہو کے تے ختم پڑھیے. نہیں 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 استغفر اللہ, یہ تو شرک ہے. مائی صاحبہ نو کی پتہ شرک تے بدعت کی ہوندا. وہ کہنے لگے ایک ہی کہہ رہے ہیں لا حول ولا قوت, میں تینوں کہہ رہی ہوں ختم پڑھ جا, تو اگو میں نے کوئی تیسرا کلمہ سنا رہے ہیں. انہیں کیا کہ وہ گڑبڑ ہے. انہیں کیا نہیں 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 ہم ختم نہیں پڑھتے. مائی صاحب نے اچھا کیا تو قرآن نہیں پڑھتا, تو ڈنڈا چوکے نا کہنے لگے ان میں ڈنڈا پھر آ رہے ہی. انہوں مسئلہ یاد سی جان بچانا فرض ہے. فوراً آیا یہ گھٹنا نیچے دوسرا اوپر, شلوار چھوٹے بھائی کی. وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. جا رہے تھے ماں کہنے لگی کتے, انہیں کہا تسی کیا سی ختم پڑھو, پڑھ لیا. ماں کہنے لگی اوے پاگلا انی دیا چمی علی آیت پڑھ. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, بیٹھو. اور چمی علی آیت پڑھیں گا تے ختم پورا ہوئے گا, اور ساڑا ختم پورا نہیں ہوندہ جدوں تک اسی حضور دی ختم نبوت والی آیت نہ پڑھیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ, بس اللہ تعالیٰ تو انہوں خوش رکھے, حضور دی ختم نبوت دا پہرے دار رکھے, حضرت مولانا دے علمی اور روحانی فیضان دے اندر اور بے بہا برکتاں عطا فرمائے. جڑا جا رہے ہو دا موبائل بھی چوری ہو جائے. حضور رکے نہ بندہ, انہوں پتہ ہے مولوی دی لگ جاندی دعا. نظریاتی ہو ایک ہی گل ہوئی جناب, میں کہا جانا ہے جی, انہوں نے باہر جا کے کپڑے میرے پھاڑنے جی ملنا ہے. جڑی گل میں کہہ رہے انہوں غور نہ سن لو, کپڑے پھاڑنے نال کی ملنا ہے. انہوں کہو میں 4-5 سوٹ پہ چھڑاں گا. کہندے سلام کرنا سنت ہے, دھکا دینا فرض ہے. ایک ہی گل ہوئی بھائی. بس تسی تقریر سن لئی, اسی خوش ہو گئے. میں صبح جا کے بابا جی دی بارگاہ تہاڈی شکایت نہیں لاواں گا, میں کہوں گا استاد جی گجراں گئے ساں, واقعی پہلوانہ دا شہر ہے بھائی. نا جی نا حضور تسی دیکھ بات. اور بہت خوشی ہوئی جناب آ کے. بس بزرگاں دی برکت ہے. ظاہر ہے حضرت مولانا اتھے محنت کر رہے ہیں, انہاں دے والد گرامی, انہاں دی پوری ٹیم ہے, ساڈے علماء بیٹھے نے اتھے. تحریک لبیک یا رسول اللہ دے ذمہ داران کھڑے ہو جاؤ حضور دی عزت واسطے.